تربیت کے کئی میم ہیں. ایک میم ماں ہے. میں نے کم و بیش کوئی 500-600 لوگوں کے انٹرویوز لے کے دیکھے ہیں, بڑے لوگوں کے جن کو دنیا ایز ہیرو مانتی ہے. ان سے پوچھا ان کی عظمت کی وجہ کیا ہے, ان کی ترقی کی وجہ کیا ہے, ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے. تو ایک بڑی تعداد نے اپنی کامیابی کی وجہ ماں کی تربیت کو کہا کہ ماں کی تربیت کے بغیر ہم یہاں نہ پہنچتے, رزق حلال کے بغیر نہ پہنچتے, والد کی کاوشوں کے بغیر نہ پہنچتے. تو ایک میم کہیں نہ کہیں پرانا میم, ہزاروں سال پرانا میم ماں کا میم ہے. اس میم کے بغیر آپ معاشرے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے, ترقی نہیں کر سکتے. میں نے پاکستان میں پورے پاکستان کا چپا چپا چھان کے دیکھا ہے. یقین کیجئے جہاں عورت کو مظلوم دیکھا ہے وہاں معاشرے کی حالت بری دیکھی ہے, کیونکہ ماں کی حالت بدتر ہو تو نسل بدتر ہو جاتی ہے. جائیں کبھی ڈیرہ بوگٹی میں جا کے راتیں میری طرح گزار کے دیکھیں, جائیں کبھی نوشکی خاران کی عورتوں کو جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا جہاں عورت پسی ہوئی ہے وہاں معاشرہ پسا ہوا ہے. کیونکہ تربیت کے لیے گود چاہیے, اگر گود نہیں ہے تو نسل تیار نہیں کی جا سکتی. اگر عورت کا احترام نہیں ہے نسل تیار نہیں کی جا سکتی. جس گھر میں بیٹی کو عزت نہیں دی جاتی, یاد رکھیں وہاں سے بڑی نسل, نئی نسل نہیں تیار ہو سکتی. نسل تیار کرنے کے لیے آپ کو بیٹی چاہیے, ماں چاہیے. سب سے پہلا میم ماں کا میم ہے. آگے چلتے ہیں تو ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں دوسرے میم پہ, وہ ممبر ہے. اور ممبر سے جڑا ہوا میم کوئی انکاری نہیں ہے کہ ہم پورا ہفتہ کچھ اچھی بات سنے نہ سنے جمعے کا خطبہ ضرور سنتے ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں تربیت جمعے کے خطبے میں مل رہی ہوتی ہے, اصلاح کی بڑی ضرورت ہے اس میں بھی. اگلے میم کی طرف جاتے ہیں تو مولم آ جاتا ہے. میم سے مولم, بغیر ٹیچر کے سوسائٹی آگے نہیں جا سکتی. میں جب بھی پاکستان بننے کے بعد کا وقت پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک ملک کے 2 ٹکڑے ٹیچرز کر دیتے ہیں. ایک مہم چلتی ہے مکتی بامی اور چلتے چلتے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ٹیچر کی طاقت یہ ہے, تحریک پاکستان کو پڑھ کے دیکھیں ٹیچر کی طاقت کیا ہے, دنیا کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں ٹیچر کی طاقت کیا ہے. بغیر میم مولم کے معاشرے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. آج ایک نیا میم بھی آ چکا ہے, اس میم کا نام میڈیا ہے. بغیر میڈیا کے بھی آپ ترقی نہیں کر سکتے, بغیر میڈیا کے تربیت نہیں کر سکتے, بغیر میڈیا کے آپ گروم نہیں کر سکتے, بغیر میڈیا کے اصلاح ممکن نہیں رہی. یہ جو میڈیا اس وقت شدید نیگیٹیوٹی کا شکار ہے, میرا گمان ہے اس کے بارے میں کہ آئندہ سالوں میں یہ بھی گرو کرے گا. ہمیں سکولز بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں میڈیا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آخری میم معاشرہ ہے, وہ ماحول ہے جہاں سے چیزیں بنتی ہیں, وہ سراؤنڈنگ ہے. سکول لاکھ کام کر لے, گھر لاکھ کام کر لے, اگر علاقہ محلہ معاشرہ بہتر نہیں ہوتا تربیت نہیں ہو سکتی. یہ سب کے سب میم ملتے ہیں تو پھر سوسائٹی آگے کی طرف بڑھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کو تربیت کہا جاتا ہے, یہ تربیت ہوتی کیا ہے, تربیت کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے, ہم کیا سمجھے ہیں تربیت اور دنیا تربیت کیا سمجھ رہی ہے. گورا یہ کہہ رہا ہے کہ تربیت ایک ایسا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد جو تربیت کے عمل سے گزرا ہوتا ہے اس میں اعتماد ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 which is called in English C, confidence. بغیر اعتماد کے تربیت نہیں ہے. ایک تربیت یافتہ انسان پر اعتماد ہوتا ہے. کس پہ اعتماد ہوتا ہے اس کا؟ گورا کہتا ہے 2 چیزوں پہ اعتماد ہوتا ہے, اور میرا ماننا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے 3 ایمان بڑے ضروری ہیں. گورا کہتا ہے پہلا ایمان ہے اپنی ذات پہ, خود پہ, سیلف کانفیڈنس. یہ نہیں ہے آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, آپ کا اپنی تحریر پہ, گفتگو پہ, لکھنے پہ, بولنے پہ, اپنے کام پہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پہلا سی آپ کے پاس نہیں ہے, سیلف کانفیڈنس نہیں ہے. دوسرا کانفیڈنس پہ گورا آ کے رک جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی سسٹم آف نیچر, کائنات کے نظام پہ یقین کہ میں چیز کو اٹھاؤں گا, اگر پھینکوں گا نیچے گرے گی, گریوٹی ہے, اس گریوٹی پہ یقین, پورا نظام جو چل رہا ہے ہر چیز کے قوانین ہے. مومن کا ایمان یہ ہے کہ یہ نظام کے پیچھے جو خالق نظام ہے اللہ, اس پہ بھی ایمان ہونا چاہیے. 3 یقین ہو گئے, سیلف کانفیڈنس, اس اللہ کے بنائے نظام پہ کانفیڈنس, اور اس خالق پہ پورا ایمان, رازق پہ پورا ایمان, حساب کرنے والے پہ پورا ایمان, رہار, جبار, قہار, رحیم پہ پورا ایمان. یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام فرسٹ سی ہے. اس کا نام کیا ہو گیا؟ کانفیڈنس. اگر پڑھا لکھا بندہ پر اعتماد نہیں ہے, وہ جاہل ہو سکتا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا.
اعتماد جب بھی ہوگا پہلا سی ہوگا. اب ذرا مجھے بتائیے گا پہلے سی کو یاد رکھنا آپ نے, اور پھر میں ابھی آپ سے پوچھوں گا پڑھا لکھا آج ہمارے سکولوں کا بچہ ہے, یہ جو میں نام آپ کے سامنے لوں گا وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. دوسرا سی, وہ کہتے ہیں جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد دوسرا سی بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ دوسرے سی کا نام کریٹیوٹی ہے. What is the meaning of creativity? کریٹیوٹی کا مطلب ہے اپنی زندگی کے مسئلے خود حل کر سکے. ابا جی کو نہ کہ ابا جی مسئلہ پہ آ گیا, پہلے خود دیکھے میرے پاس رستے کیا کیا ہیں, کام کرنے کے رستے کیا کیا ہیں, امکانات کیا کیا ہیں, اپرچونٹیز کیا کیا ہیں, آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے, سفارش کے بغیر ترقی کیسے کی جا سکتی ہے, 2 نمبری لگائے بغیر اس کے حلال کمانے کے کتنے طریقے ہیں. یہ کریٹیوٹی ہے. اس غلط دنیا میں صحیح رستہ اختیار کرنا یہ کریٹیوٹی ہے. اپنے ایمان کو بچانا کریٹیوٹی ہے. اپنا رستہ لینا, کسی کا نقصان نہ کرنا کریٹیوٹی ہے. سو دوسرا سی, اس کے بغیر تعلیم نہیں ہے. آپ ذرا اپنے پورے تعلیم کے نظام کو دیکھیے, جرنلائز کر رہا ہوں, کیا یہ دوسرا سی ہمارے بچوں میں ہے؟ کیا یہ دوسرا سی ہم پیدا کر پا رہے ہیں؟ ہمارا بچہ رٹا لگا کے لکھتا نئی چیز نہیں لکھ سکتا. کریٹیوٹی کے بغیر تعلیم تربیت نہیں ہے. تیسرا سی, وہ کہتے ہیں جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں سے گزرنے کے بعد بندے میں تیسرا سی پیدا ہوتا ہے, اور اس سی کا نام کیا ہے؟ اس سی کا نام کریکٹر ہے. سی سے کریکٹر. اگر آپ صاحب کردار نہیں ہیں, آپ کی ویلیوز نہیں ہیں, آپ کے پرنسپلز نہیں ہیں, آپ کے اصول ضابطے نہیں ہیں, آپ بے اصول انسان ہیں, آپ جاہل ہیں. پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود جاہل ہیں, ایم فل کے باوجود جاہل ہیں, ماسٹرز کرنے کے باوجود یو کے پڑھ کے آ جائیں جاہل ہیں, اگر تیسرا سی نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ کریکٹر نہیں ہے. 3 سی ہو گئے. انہوں نے کہا جی چوتھا سی بھی چاہیے. یہ چوتھے سی کا نام کیا ہے؟ کہ پڑھا لکھا شخص یا پڑھائی لکھائی وہ عمل ہے جو بندے کو چوتھے سی پہ کھڑا کرتی ہے, اور اس سی کا نام ہے سی سے کنٹریبیوشن. اپنا حصہ ڈالنا, اپنے حصے کی شمع جلانا. شبیر صاحب اپنا کام کاروبار کرتے کافی تھا, واپس اپنے آبائی علاقے میں آ کے خدمت کرنا چوتھا سی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کنٹریبیوشن. اس علاقے کو کوئی دینی تعلیم مل جائے, اس علاقے کے لوگ پڑھ لکھ جائیں, اس علاقے کو کوئی بھلا مل جائے, اس علاقے میں اگر بڑوں کی ہڈیاں دفن ہیں تو اس علاقے کے لوگ یاد کریں کسی نے حصہ ڈالا ہے. چوتھا سی. سی کا مطلب کیا ہے؟ کنٹریبیوشن. اگر پڑھنے لکھنے کے بعد آپ فائدہ مند شخص نہیں بنے, آپ جاہل ہیں. اگر پڑھنے لکھنے کے بعد آپ ابن مریم ہوا کرے, کوئی آپ سے نفع نہیں ہو رہا, فائدہ نہیں ہو رہا, دوسروں کا بھلا نہیں ہو رہا, تو آپ پھر جاہل ہیں.